اب چونکہ اس پروپیگنڈے میں تو یہ ناکام ہو چکے، کوئی نظیر پیش نہ کر سکے کہ کس مدرسے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اب انہوں نے اپنی سوچوں کا رخ بدلا۔ اب کہنے لگے کہ مدارس میں جو طالب علم پڑھتے ہیں وہ اکثر غریب ہوتے ہیں، وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو انہیں کوئی روزگار نہیں ملتا، بے روزگار پھرتے ہیں، انہیں کوئی ملازمت نہیں ملتی، انہیں کوئی نوکری نہیں ملتی، لہذا مدارس کا نصاب چینج کیا جائے، ان میں بھی انگلش داخل کی جائے، ان کو انگریزی پڑھائی جائے، ان کو تاریخ پڑھائی جائے، ان کو جغرافیہ پڑھایا جائے، تاکہ یہ مدارس سے نکلیں تو پھر ان کو بھی کوئی ملازمت مل سکے، بے روزگار پھرتے ہیں۔ یہ ویسے ایک دھوکہ ہے۔ پہلے وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اسکولوں سے اور کالجوں سے جو پڑھ کے جاتے ہیں کیا سب کو روزگار مل چکا ہے؟ اب بھی اگر ایک اشتہار دے دیا جائے کہ ایک ڈرائیور کی یا کلرک کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، ایف اے پاس، بی اے پاس، ایم اے پاس، وہ بھی تو بے روزگار پھر رہے ہیں۔ تو پہلے آپ ان کو تو روزگار مہیا کر دیں، مدارس کی فکر بعد میں کریں۔ مدارس کا مقصد یہ نہیں، اس طرح کی کوششیں ان کی ابتدا سے جاری ہیں۔ جب سے علماء دیوبند نے مدارس کے لیے یہ نصاب متعین کیا اس وقت سے ان کی کوششیں جاری رہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے فرزند تھے مولانا محمد احمد۔ حیدرآباد دکن کے نواب نے ان کو اپنی ریاست کا مفتی بنایا تھا، تو حضرت اکثر وہاں تشریف لے جاتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حیدرآباد دکن کے نواب نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس اکثر عہدوں پہ وہ لوگ فائز ہیں کہ جو اسکولوں سے کالجوں سے فارغ ہوتے ہیں، بعض فضلاء دیوبند بھی مختلف عہدوں پہ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس کی بنسبت مدارس والوں کی کارکردگی احسن ہے، وہ اچھے طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، ان کی دیانتداری زیادہ ہے، لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے مدرسے سے جو طالب علم فاضل ہوں ان کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم انہیں عہدوں پہ فائز کریں گے، ان کو روزگار بھی مل جائے گا، بے روزگار نہیں پھریں گے۔ تو مولانا محمد احمد نے فرمایا کہ میں بغیر مشورے کے کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے بزرگوں سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ چنانچہ تشریف لائے، شیخ الہند کے ساتھ مشورہ کیا تو شیخ الہند نے فرمایا کہ رشید احمد گنگوہی کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرو، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ان کے پاس تشریف لے گئے، مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، سارا واقعہ بیان کیا کہ نواب صاحب نے یہ التماس اور یہ گزارش کی ہے کہ آپ اپنے فضلاء ہمارے پاس بھیجا کریں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا بھاڑ میں جائے نواب صاحب کی ریاست، ہم نے مدارس اس لیے قائم نہیں کیے کہ ہم ریاست کا انتظام چلانے کے لیے نواب صاحب کو افراد مہیا کریں، ہم نے مدارس اس لیے قائم کیے ہیں تاکہ یہ مسجدیں آباد رہیں، یہاں کوئی اذان دینے والا ہو، یہاں کوئی نماز پڑھانے والا ہو، یہاں کوئی بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہو۔ مدارس کا مقصد یہی ہے۔